ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اب فرما دیجئے کہ جو اللہ کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ میری فرما برداری کرے، اللہ رب العزت ان کو دوست بنا لے گا۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہا ہے لوگوں سے کہ اے لوگو اگر تم مجھے دوست بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میں تجھے دوست بنا لوں گا۔ اللہ رب العزت کو کون دوست بنانا نہیں چاہتا؟ اللہ رب العزت کو کون خوش کرنا نہیں چاہتا؟ اللہ رب العزت کو کون راضی کرنا نہیں چاہتا؟ تو جو شخص اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر قول و فعل کو وہ اپناتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے کردار کو اپناتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گفتار کو وہ پسند کرتا ہے، اس کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ کو محبوب بنانے کے لیے رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی، اور کس طریقے سے محبت کرنی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے خاندان والوں سے زیادہ اور تمام جہان والوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ اللہ اکبر، ایک انسان اگر تمام اسلام کے احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، غازی ہو، حاجی ہو، لیکن اگر ان کا سینہ محبت رسول سے خالی ہے تو خدا کی قسم یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور یہ زکوٰۃ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی یہ نمازیں، یہ عبادتیں ان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے شہروں کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے شہروں میں جو مسجدیں ہیں اس مسجد میں جا کر ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ منافقین جو سید الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کوئی عام مسجد نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن نہیں ہے۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافق ہے۔ مومن کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا دل عداوت رسول سے اللہ اکبر بھرا ہوا تھا، ان کا سینہ عداوت رسول سے گندا ہو چکا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہا بلکہ منافق کہا ہے۔ اس لیے اسی مضمون کو میرے امام حقانیت کی پہچان، سنیت کی شان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تک کسی بھی شخص کے دل میں محبت رسول پیدا نہ ہو جائے، جب تک کوئی شخص خدا کے محبوب سے محبت نہ کر لے، ان کا ایمان مکمل نہیں۔ اور محبت رسول اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، والدین سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو تمام جہان والوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جان سے زیادہ بھی رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ اللہ پر یاد رکھے، یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام اپنی اولاد سے محبت کرنے کو منع نہیں فرمایا، اسلام والدین سے محبت کرنے کو منع نہیں فرمایا، خاندان والوں سے محبت کرنے کو، جان کی حفاظت کرنے کو، جان سے محبت کرنے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیتا ہے اولاد سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو، خاندان والوں سے محبت کرو۔ لیکن یہاں پر سوال اس وقت کا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، ان چیزوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو، تو اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت اسلام کا یہی حکم ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔
ان تمام محبتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر نچھاور کر دیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت رسول ایمان کی اصل ہے، دین ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی مضمون کو میرے امام حقانیت کی پہچان، سنیت کی شان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی ہے، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی ہے۔ بغیر محبت رسول کے ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، نماز روزے خوب ادا کرے اور دیگر اعمال وہ خوب بجا لائے، لیکن اللہ اکبر محبت رسول سے اگر ان کا سینہ خالی ہے تو پھر یہ تمام نمازیں، یہ تمام روزے ان کے برباد ہے، یہ ساری عبادتیں ان کے ضائع ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی شاعر نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت رسول ہی ایمان کی اصل ہے، محبت رسول ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ آؤ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نمازوں کی کثرت نہیں ہے، میرے پاس روزے کی کثرت نہیں ہے، میرے پاس دیگر اعمال کی تسبیح و تحلیل کی کثرت نہیں ہے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت ضرور ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہے، میرا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے روشن ضرور ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کا عقیدہ تو دیکھیں نا، وہ اپنی نماز روزے پر اترائے نہیں، گھمنڈ نہیں کیے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد تقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بغیر خدا کو یاد کیے ان کا دن نہیں گزرتا تھا، رات نہیں گزرتی تھی، لیکن وہ خدا کے رسول کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کی کثرت نہیں ہے، روزے کی کثرت نہیں ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر نمازوں کی کثرت سے پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال ہم خود بجا لاتے ہیں، تو ہم اللہ اکبر اپنی عبادتوں پر اترانے لگتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں پر گھمن کرنے لگتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی اللہ اکبر کسی کو بخشوا نہیں سکتے۔ یہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی اور آپ کے رب کی محبت ضرور ہے، میرا سینہ آپ کی اور آپ کے رب کی محبت سے روشن ضرور ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس بات کو سن کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب تیرے دل میں میرے اور میرے رب کی محبت ہے تو کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں اور بزرگوں کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی محبت۔ اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس وقت ہوئی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اس بات کو سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے، ابوبکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور کل قیامت کے دن میں امید رکھتا ہوں کہ میں انہی حضرات کے ساتھ اٹھوں گا، میں انہی حضرات کے ساتھ ہوں گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے، جو جن سے محبت رکھے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں رسول اللہ کے اس حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹھوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان حضرات کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت رسول کی، محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں
میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور ان کا بیٹا عبداللہ ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا تھا، کفار و مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ جب حق اور باطل کے درمیان معرکہ گرم تھا، کفار و مشرکین اور مسلمانوں کی فوج آپس میں لڑ رہے تھے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو عبداللہ کی تلوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، اور ایک دن باپ بیٹے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کے دوران عبداللہ نے کہا، ابا جان، جنگ بدر میں میری تلوار آپ کی گردن پر آ گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میرے بیٹے، خدا کی قسم، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر اس دن میری تلوار تیری گردن پر آ جاتی تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں، محمد کی محبت، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ تک بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ تو دستور ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے قول کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اس کے کردار کو اپناتا ہے، اس کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کبھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند اور ناپسند کا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی، کیا چیز نہیں پسند تھی؟ مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون شخص اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا؟ اگر واقعی آپ رسول اللہ سے محبت کرتے تو رسول اللہ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ لگانے سے اور اپنے آپ کو غلامان رسول کہنے سے، عاشق رسول کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہو جاتا، کوئی محب رسول نہیں ہو جاتا، کوئی غلامان رسول نہیں ہو جاتا، بلکہ سچے عاشق رسول بننے کی ہمیں ضرورت ہے، پکے عاشق رسول بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پکے اور سچے عاشق رسول کیسے بن سکتے ہیں؟ اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا، لیکن آج ہم ہیرو کے کردار کو اپنا رہے ہیں، کرکٹر کے کردار کو اپنا رہے ہیں۔ فلم میں اگر ہیرو پھٹے کپڑے پہن لینا تو اسے بھی ہم پہنتے ہیں اور اسے پہننے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لباس نبی کو اپنانے میں ہمیں شرم آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار اپنانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ فلم میں اگر ہیرو اپنے بال میں رنگ برنگے کلر کر لینا تو اسے بھی ہم اپنے بالوں کو کلر کرتے ہیں، اسے بھی ہم اپناتے ہیں، لیکن چہرے میں سنت رسول کو اپنانے میں ہمیں شرم آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ محبت رسول ہے؟ نہیں، محبت رسول کا ڈھنگ نہ سجاؤ میرے دوستوں بزرگوں، حقیقت محبت رسول اور حقیقت رسول سے محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ صرف زبان سے عاشق رسول کہنے کی اللہ اکبر ہمیں عاشق رسول نہیں ہو جاتے، بلکہ آج ہمیں پکے عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے، سچے محب رسول بننے کی ضرورت ہے، رسول اللہ سے سچی محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، کس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا۔ جنگ حنین کا واقعہ ہے، بے شمار اس جنگ میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا اور کفار و مشرکین کو اللہ رب العزت نے شکست عطا کی۔ ان تمام کفار و مشرکین کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، جہنم پہنچا دیا۔ اور اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا اور مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت عطا فرمایا۔ اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہدین اسلام کو، ایک سپاہی کو 100 اونٹوں کے قطار کے برابر مال عطا فرمایا، یعنی مجاہدین اسلام کو مال سے مالا مال کر دیا۔ لیکن یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے میں، اس جنگ میں، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
گروہ انصار کو یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. مکہ والے اور جہاں سے دیگر شہروں کے لوگ آئے تھے تو وہاں کے لوگوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت دیا، لیکن مدینے کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. یہ منظر دیکھ کر مدینے کے کچھ نوجوان نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت رسول اللہ کی مغفرت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دیتے ہیں، مکہ والوں کو دیتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دیتے، جبکہ ہماری تلواروں سے کفار کا خون ٹپک رہا ہے. جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ منورہ کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے میری کانوں تک پہنچی ہے؟ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو مدینہ منورہ کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے. ہاں، کچھ نوجوانوں کا ایک گروپ ہے، جماعت ہے، ان لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انصار، اے مدینے والوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ مکہ والے اور دوسرے شہروں کے لوگ وہ اپنے اپنے گھر مال و دولت لے کر جائیں گے، لیکن جب تم اپنے گھر جاؤ گے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. میں مکہ والوں کے ساتھ یا پھر دوسرے شہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ مدینہ منورہ چلوں گا. مجھے بتاؤ اور جواب دو کہ تمہیں اپنے گھر مال و دولت لے جانے میں زیادہ خوشی ہوگی یا رسول خدا کو ساتھ لے کر جانے میں زیادہ خوشی ہوگی؟ یہ بات سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سیلاب کی طرف امڑ کر آنکھوں میں آ گیا اور آنکھیں برسنے لگی، اور ایک زبان ہو کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گویا کہ یہ اعلان کیا کہ پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، انصار کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گویا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال و دولت، یہ سونے، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ اونٹ، یہ بکریاں آپ دوسرے کو دے دے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیے، ہمیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیے. یہ محبت رسول ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کی، اپنے تمام خاندان والوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، ان کی سیرت محبت سے بھری ہوئی ہے، عشق سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے قاصد بن کر مدینہ منورہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام کی محبت کو اور ان کی نیاز مندی کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوا، جب وہ پڑھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس، کفار و مشرکین کے پاس گئے تو وہ قسم کھا کر بیان کرنے لگے کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیصر و قیصرہ کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھی اس کی اس قدر محبت و عقیدت کرتے ہو، اس بادشاہ کی اس قدر تعظیم و تقریم کرتے ہو جتنی محبت، جس قدر تعظیم و تقریر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھی ان سے اس قدر محبت و عقیدت رکھتے ہو جتنی محبت و عقیدت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول خدا سے رکھتے ہیں. میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں تو اس حکم کی تعمیل کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے اپنی آنکھوں کا حال دیکھا، بیان کیا اور کہا کہ جب رسول خدا کے وضو کے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تو پھر وہ صحابہ کرام کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے نبی کا خون زمین پر گرے. اس لیے ان سے لڑنا، ان سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کی محبت ہے، یہ صحابہ کرام کا عشق ہے کہ اللہ اکبر اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کی، اور ایسی محبت جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت کی انتہا کر دی، عشق کی انتہا کر دی. میرے دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں جب
کفار مشرکین کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پہاڑ پر رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب ان صحابہ کرام نے دیکھا کہ کفار و مشرکین پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ جیت مسلمانوں کی ہو رہی ہے، تو وہ اس منظر کو دیکھ کر جو پہاڑ والے صحابی تھے وہ اتر کر مسلمانوں کے پاس آ گئے، یعنی وہ کفار و مشرکین سے اللہ اکبر آ کر لڑنے لگے، تو وہ کفار و مشرکین پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مسلمانوں کے اللہ اکبر فوجیوں کو، مسلمانوں کے سپاہیوں کو گھیر لیا، اور اس بدحواسی میں اللہ اکبر اس طریقے سے دونوں فوجیں مل گئی کہ خود مسلمان کے ہاتھ سے مارے گئے، اور اس ہلچل میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو مدینہ منورہ کے پردہ نشین عورتوں کے دل و دماغ میں صدمات غم کا بھوچال آ گیا۔ قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت اپنے غم سے مغلوب ہو کر اپنے گھر سے نکلی اور میدان جنگ کی طرف نکل پڑی، اور لوگوں سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتاؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ راستے میں کسی شخص نے اس عورت کو بتایا کہ تیرے شوہر شہید ہو چکے ہیں، کہا کہ مجھے محبوب کے بارے میں بتاؤ۔ آگے چلے تو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، کہا کہ مجھے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ آگے بڑھے تو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، کہا کہ یہ تو میرے لیے فخری کی بات ہے کہ میرے پورے خاندان، میرے شوہر، میرے باپ، میرے بھائی میرے محبوب کی محبت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، اس بات کو سن کر بھی اس عورت کو تسلی نہیں ہوئی، اور کہا کہ مجھے میرے محبوب کے پاس لے کر چلو، اور جب تک چہرہ وضحا کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین و سکون نہیں آ سکتی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اس عورت نے چہرہ وضحا کو دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، آپ سلامت ہے مجھے پھر کوئی پریشانی نہیں، یہ تو میرے لیے فخری کی بات ہے کہ میرے خاندان والوں نے آپ کی محبت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا خوب ارشاد فرمایا کہ بڑھ کر اس نے روح انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، اور فرماتے ہیں کہ میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اللہ اکبر۔ تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے، صحابیات نے رسول اللہ سے محبت کی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے، نہ اس کی مثال پوری دنیا مل کر لا سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں کو ان محبت کی اور عشق کی انتہا کر دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے۔ آپ کو یہاں پر ایک یہودی نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرتا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور اس یہودی کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اور اپنے باپ سے، والدین کی گستاخی سن کر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن نقصان پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور پکا یہ ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ آج میں رسول خدا کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، جب اس نوجوان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ وضحا پر پڑی اور نظر سے نظر ملی، خدا کی قسم اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی، اس نوجوان کے دل میں عداوت رسول کے چراغ بجھ گئے اور محبت رسول کا چراغ روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نوجوان کے دل میں والدین کی محبت، رسول اللہ کی محبت کا جنگ شروع ہو گیا، آخر کار محبت رسول والدین کی محبت پر غالب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے لگا، اور عشق رسول نے اس نوجوان کو اللہ اکبر بے چین و بے قرار کر دیا۔ اب اس نوجوان کو جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی، کوئی بہانہ بنا کر مسجد نبوی شریف میں چلا جاتا تھا، اور ایک جھلک چہرہ وضحا کی زیارت کرتا، جب گھر واپس لوٹتا تو ایک بیمار کی طرح گھر واپس لوٹتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے ایک مدت ہو گیا اس نوجوان کو چہرہ وضحا کی زیارت نہ ہو سکی، ایک مدت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں دیکھ سکا، رسول اللہ کی زیارت نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول نے اور دیدار مصطفیٰ کے طرب نے اس نوجوان کو بیمار کر دیا، وہ نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی۔ ایک دن اس کے باپ اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے بیٹے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو، اگر کوئی تیری آخری تمنا ہو مجھے بتاؤ، میں تیری آخری خواہش کو پورا کروں گا۔ بیٹے نے کہا کہ میرے ابا جان اگر آپ میری
خواہش کو ہنسی خوشی پوری کرنے کا وعدہ کرے تو میں اپنی خواہش کا اظہار کروں۔ باپ نے کہا کہ بیٹے تو بتا تو ذرا تیری خواہش کیا ہے، تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں دنیا سے لڑ پڑوں گا، تیری خواہش کیا ہے؟ تو وہ بیٹے دھیمی آواز سے کہتا ہے ابا جان میں کچھ دنوں سے محمد عربی کی محبت میں گرفتار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ میرے جسم کو جلا رکھی ہے، میرے دل کو جلا رکھی ہے، میں آخری وقت میں چہرہ وضحا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ابا جان میں نے آپ کے خوف سے اس راز کو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے وعدے کو ہنسی خوشی پورا کریں گے، اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو میری اس خواہش کو پورا کر دے۔ باپ نے جب بیٹی کی زبان سے اس بات کو سنتا ہے غصے سے لال ہو جاتا ہے، لیکن ایک لوتے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کا وہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، باپ نے کہا کہ میرے بیٹے تو نے ایک ایسی چیز مجھ سے مانگی ہے جو میرے لیے بہت بھاری ہے، جو میرے لیے بہت مشکل ہے، اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں تو یہودی قوم مجھے مل کر مجھ سے جو ہے نفرت کریں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے مجھے مارے بھی، مجھے شہر بدر بھی کر لے، لیکن میرے بیٹے اب تو نے مجھ سے یہ خواہش اور یہ چیز مانگی ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور میں نے تیرے خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میں تیرے وعدے کو پورا کروں گا، اگرچہ میری قوم مجھ سے نفرت کرے، مجھے شہر بدر کر دے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ یہودی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور اس یہودی سے کہتے بتاؤ کیا کہنا ہے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا، عین جوانی کے وقت وہ دنیا سے جا رہا ہے، وہ موت کی آخری گھڑی میں ہے، آپ کی محبت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہی ہے، آپ کی عشق کی آگ اس کے دل کو جلا رکھی ہے، اب میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے، اب میرے بیٹے کی آخری تمنا ہے کہ آپ ان کے سرہانے جا کر ان نجات کی آخری مژدہ سنا دے، آپ ان کے سرہانے جا کر اپنے چہرے کی ان کو زیارت کروا دے۔ اللہ اکبر، یہ سن کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں چلو اس نیک بخت نوجوان کو دے کر آتے ہیں جن کے خیر مقدم کے لیے فرشتوں میں دھوم مچی ہے، آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ نورانی قافلہ جب اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اس نوجوان کی آنکھیں انتظار کر کے بند ہو جاتی ہے۔ باپ بل بلا کر کہتا ہے بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ تیرے محبوب آئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ کون آئے ہیں؟ جس کے زیارت کے لیے جو تو بے چین ہو رہا تھا، بے قرار ہو رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے اللہ اکبر تیری آنکھیں ترس رہی تھی، دیکھو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، دیکھو وہ محمد عربی تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ اس نوجوان کی روح اللہ اکبر جاتی ہوئی واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ نوجوان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے سامنے چہرہ وضحا کو دیکھتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے اور دھیمی آواز کے ساتھ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دل میں آپ کی محبت و عشق کا مقدس امانت لیے ہوئے عالم برزخ کی طرف جا رہا ہوں، اب میری آخری وقت میں آخری تمنا ہے، آخری خواہش ہے کہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لے، میرا بھی نام اپنے غلاموں میں درج کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک وقت کی نماز نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک کے لیے میرے پاس کوئی تسبیح و تہلیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا میری نجات ہو جائے گی؟ کیا اللہ رب العزت مجھے بخش دے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، تو کلمہ شہادت پڑھ، تیری نجات کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس بات کو سن کر وہ نوجوان تڑپ جاتا ہے اور خوشی سے ان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے پروردگار عالم، میں قبر کی پہلی منزل سے لے کر دخول جنت تک تیرے محبوب کی اس ضمانت پر اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس نوجوان کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اب اس یہودی کا پورا گھر ماتم کدا بن گیا، پورا گھر ماتم کدا بن گیا۔ اللہ اکبر، ذرا اس نوجوان کی تقدیر کو دیکھے، ذرا اس نوجوان کی قسمت پہ دیکھے کہ آخری وقت میں اس نے محبوب خدا کی زیارت کی، آخری وقت میں چہرہ وضحا کو دیکھتے ہوئے اس نوجوان کی روح پرواز ہوئی۔
اللہ اکبر ذرا اس نوجوان کی تقدیر پر، ذرا اس نوجوان کی قسمت پر اب غور کرے نہ، کیوں نہ ہم اس نوجوان کی قسمت پر ہم فخر کریں، کیوں نہ اس نوجوان کی قسمت پر ہم ناز کریں جو آخری وقت رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ اب اس نوجوان کی کوئی عام شان نہیں ہے، اب اس نوجوان کی شان بہت بلند ہو گیا ہے، اب اس نوجوان کی شان اس قدر بلند ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابیوں، عشق و ایمان کا یہ خزانہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر چلو، اور اس دلہے کے، اس جنت کے دلہا کا جنازہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس عشق و ایمان کے خزانے کو اپنے کاندھے پر اٹھائے اور مدینہ منورہ کی گلیوں سے جنت کے دلہا کے اس جنازے کو اٹھا کر جب لے کر چلے تو اللہ اکبر قرب جوار کے سبھی لوگ اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر، جب مدینہ منورہ کے لوگ اس جنت کے دلہے کو دیکھنے کے لیے، آخری دیدار کرنے کے لیے اللہ اکبر چہرے سے کفن کو ہٹایا تو خدا کی قسم چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں اکیلے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرے ساتھ میرے محبوب کے ضمانت کا اقرار نامہ میرے ساتھ ہے، میں جانے والا اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے محبوب کی ضمانت میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہو گئے اور اتنے لوگ اس نوجوان کے جنازے میں جمع ہو گئے کہ مدینہ منورہ کی گلی میں، مدینہ منورہ کے راستے میں دل رکھنے کی جگہ برابر باقی نہ رہی، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، ایڑی زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے اس کثرت کے ساتھ زمین پر اس نوجوان کے جنازے میں شرکت ہوئے ہیں کہ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میں صرف پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس نوجوان کو قبر میں اتارتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کے جنازے کو قبر میں اتارا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قبر نور سے جگمگا رہا تھا، نور سے چمک رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس نوجوان کو قبر میں اتارنے کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس قدر خوشی کیوں منا رہے ہیں اور اس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار کیوں ہو رہے ہیں، اب اس قدر خوش نظر کیوں آ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو اس وقت حوران بہشت نے میری بات کو سن لی، اور اس لیے اللہ اکبر وہ تمام حوران بہشت جنت لباس اور جنتی خوشبو لیے ہوئے پہلے سے ہی قبر میں حاضر تھی، اور ان کے ہجوم میں پسینے سے بھیگ گیا، میرا کرتا پسینے کے قطروں سے تر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ بات سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین طرف اٹھے اور کہنے لگے کہ ایک ایسے نوجوان کو اللہ اکبر اس اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا جس کے پاس نماز نہیں، جس کے پاس روزے نہیں، جس کے پاس ایک وقت کی خدائے وحدہ لا شریک کے لیے تسبیح و تہلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نوجوان کو عشق مصطفیٰ نے، محبت مصطفیٰ نے اس اعلیٰ منصب پر فائز فرما دیا کہ حوران بہشت اس نوجوان کی استقبال کے لیے پہلے سے ہی جنت لباس اور جنت خوشبو لیے پہلے سے ہی قبر میں حاضر تھی۔ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت رسول انسان کو بلند کرتی ہے، محبت رسول انسان کو عزت عطا کرتی ہے، محبت رسول ایک بدنام کو نامور کرتی ہے، محبت رسول ایک پستی والی کو عروج عطا کرتی ہے، محبت رسول انسان کو اللہ اکبر بہت ہی عزت سے نوازتا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو پھانسی کے اللہ اکبر پھندے پر لگایا جاتا تھا، اللہ اکبر آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کر آپ کو لٹکایا جاتا تھا، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو طرح طرح کے مصیبتیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے سینے میں اتنے وزنی بھاری پتھر رکھا جاتا تھا کہ زبان باہر آ جاتی تھی، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کو مکہ المکرمہ کے پتھروں میں لٹایا جاتا تھا اور آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جن کو کفار و مشرکین نوجوانوں کے حوالے کر دیتا تھا اور آپ کو پتھر مارا جاتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر، اس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں بھی ان کی زبان پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری تھی، وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے اور یہی اعلان بلند کرتے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ تو نے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، تو عشق رسول انسان کو بہت بلند کرتی ہے، محبت رسول انسان کو بہت ہی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محبت کا اور اس عشق کا کتنا عظیم صلہ ملا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت آزمائش سے گزرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام حاصل ہوا، اتنا بلند مقام حاصل ہوا کہ میرے نبی نے اس بلال جیسے حبشی کو کعبے کے چھت پر کھڑا کر دیا۔ محبت رسول نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جلیل القدر صحابی آپ کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یا سیدی بلال کہہ کر، یعنی ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ محبت رسول نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند کر دیا تھا، اس لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، جس طریقے سے محبت کی ہم کیا بتا سکتے ہیں، ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہاں پر ایک بات بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنگ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایڑی کو غار میں رکھ دیا تو ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا۔ جان کی حفاظت ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے، جان کی حفاظت انسان کو خود کرنی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کو دیکھے، عشق کو دیکھ کے ساتھ نے آپ کو ڈس لیا، آپ نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا، پاؤں کو نہیں ہٹایا، ساتھ ڈستا رہا، اور یہی خیال دل میں رہے کہ کہیں رسول اللہ کے نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کے نیند میں خلل نہ ڈالنے کے لیے اپنے ایڑی کو زمین، اپنے ایڑی کو اللہ پر جنبش نہ دی، اپنے ایڑی کو نہیں ہلایا۔ اور مقام صحبہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکھ کر سو گئے، وہی نازل ہونے لگی، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا اور حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اپنے جان کی اور جان بچانے کے فرض کو ترک کر دیا نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت میں، اور ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اثر جیسے، اللہ اکبر، نماز اثر جیسی نماز کو حضرت علی نے نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت میں ترک کر دیا۔ نماز اثر چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نماز اثر کی اتنی تاکید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ نماز اثر کی محافظت کرو، درمیانی نماز کی محافظت کرو، تاکید کے ساتھ نماز اثر کی حفاظت کرنے کو حکم دیا۔ نماز اثر حضرت علی کے لیے چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی طاعت میں نماز اثر کو ترک کر دیا۔ اس عمل پر نہ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان علی کان فی طاعت اللہ و طاعت رسولہ، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے محبوب کی فرمانبرداری میں لگا ہوا تھا، لہٰذا اے اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سورج ڈوب چکا تھا، غروب ہو چکا تھا، نبی کا اشارہ پاتے ہی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز اثر ادا عطا فرماتے ہیں۔
اللہ اکبر. گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اعلان کر رہا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. یہ محبت رسول ہے.